زبان کی حفاظت کی اہمیت. زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے خوشخبری. عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ. سیدنا ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا. لفظی ترجمہ بھی کروں گی تاکہ آپ لوگ ٹیکسٹ کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس کو علم یقینی کے طور پر لے سکیں. ان ثوبان رضی اللہ عنہ، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی خوشخبری ہے کس کے لیے، لمن واسطے اس کے جس نے ملکا مالک بنایا، کنٹرول کیا، قابو پایا، لسانہ اپنی زبان کو، یعنی اپنی زبان پر قابو پایا، اپنی زبان کی ملکیت حاصل کر لی، یعنی اپنی زبان کا خود مالک ہو گیا، اس کو آزاد نہیں چھوڑا. ووسعہ بیتہ اور وسیع ہو گیا اس پر اس کا گھر، یعنی اس کے گھر نے اس کو کشادگی دی، یعنی گھر میں ہی ساری ضروریات پوری ہو گئی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. وبکا اور وہ رویا علی خطیئتہ اپنی خطاؤں پر. تو یہ انسان کی خوش بختی کی علامتیں ہیں کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول جانتا ہو، اس کے گھر میں اچھی کشادگی اور سہولت ہو، اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان پہ روتا ہو اور معافی مانگتا. زبان کی حفاظت ستر پوشی کا باعث. من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ ومن خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. کتنا فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم چپ رہے تو ہماری بے عزتی ہے، چپ رہے تو ہم ہار گئے، چپ رہے تو لوگ ہمیں مس یوز کریں گے. یہ سب شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں اور ہماری بے صبری کی علامت ہے. تو من کفا جس نے روک لیا، غضبہ اپنے غصے کو، کف اللہ روک لے گا اللہ عنہ اس سے، عذابہ اپنا عذاب. ہم ہر وقت گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے غصے کو روک لیں، اور عموماً غصے کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی زبان روک لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی شامت پر ہمیں سزا نہیں دی جائے گی. ومن خزن لسانہ اور جس نے روکا اپنی زبان کو. خزانہ خزانے سے ہے، خزانے میں بھی پیسہ روک کے رکھتا ہے انسان. تو خزن لسانہ جس نے اپنی زبان روکی، یعنی اس کی حفاظت کی، غصے کے وقت اور دوسرے اوقات میں سوچ سمجھ کے بات کی. ستر اللہ عورتہ، سترہ ڈھانپ دیا، یہ ڈھانپ دے گا اللہ عورتہ اس کے عیب کو، اس کے قابل شرم بات کو، یعنی جس چیز کو وہ چھپانا چاہے گا اللہ بھی اس کو چھپا دے گا. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے. غصہ کب آتا ہے انسان کو؟ جی جب انسان کے پسند کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، یا کوئی آپ کو اریٹیٹ کرے، کوئی آپ کی مخالفت کرے، کوئی آپ کو ٹانٹ کرے، کوئی آپ کو چھیڑے، آپ کی نقل اتارے، یا آپ کو جسمانی اذیت دے. تو اس وقت انسان کے اوپر لازم ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر ریئیکٹ کرے، غصے میں نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا سلوک کیا تھا آپ سب جانتے ہیں، کہ کس طرح وہاں لوگوں نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زبانی گالی گلوچ کی بلکہ جسمانی تکلیف بھی دی، کہ آپ کے جسم سے خون بہ بہ کر آپ کے پاؤں میں جم گیا تھا. اور جب آپ آ کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے بدلے کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں. تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس وقت اتنی تکلیف سہنے کے بعد کیا آپ کو غصہ نہیں ہوگا؟ ہمیں تو کوئی ایک چونٹی کاٹ دے، ایک زبان سے کچھ کہہ دے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیے کہ سنگ دلی کی انتہا ہے اور تکلیف کی انتہا ہے. تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بل ارجو ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. بل ارجو بلکہ میں امید رکھتا ہوں. اس حال میں بھی آپ کتنے پازیٹیو ہیں. میں امید رکھتا ہوں ان یخرج من اصلابہم کہ ان کی پشتوں میں سے نکلیں گے وہ لوگ من یعبد اللہ جو عبادت کریں گے اللہ کی وحدہ اکیلے اسی کی، لا یشرک بہ شیئا اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. اتنے ظالموں کے لیے بھی ایسی خیر خواہی. غصے کا یہ جواب کیسا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ری ایکشن ہے کہ ان کی خیر خواہی کس درجے کی، کہ ان کی نسلوں تک کی خیر خواہی. پھر اسی طرح غزوہ طائف میں جب آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی ثقیف، کہ ثقیف کے خلاف بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کسی کو جواب پتا ہے؟ جی اللہ انہیں ہدایت دے. شابش. اللہم اہد ثقیفا وآت بہم، اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لیا. پتہ مکہ کے موقع پر جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بت وغیرہ توڑ دیے تو اس موقع پر مکہ والے ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا معاملہ کیا تھا؟
آپ نے ان کو وہی کہا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا اذهبوا فانتم الطلقاء. خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا. عن البراء بن عازب قال جاء اعرابی الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمنی عملا يدخلني الجنة فقال لئن كنت اقصرت الخطبة لقد عارضت المسألة عاتق النسمة وفك الرقبة والمنحة الوقوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. سیدنا براء ابن عازب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تم نے مختصر کہی لیکن سوال بڑا لمبا چوڑا پوچھا ہے. تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں تم اس کی مدد کرو، اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو. اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو. نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. بس اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو. ان البراء بن عازب، براء بن عازب سے روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء اعرابی، آیا ایک اعرابی بدو دیہاتی، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابہ کرام تو سوال کم کیا کرتے تھے اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور وہ پوچھے تو ہمیں بھی کچھ علم حاصل ہو جائے. تو اس نے آ کے کہا فقال یا رسول اللہ، بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، سکھائیے مجھے عملاً ایسا عمل یدخلنی الجنت جو داخل کر دے مجھے جنت میں، جنت میں لے جانے والا کوئی کام بتائیے کہ میں وہ کر سکوں. وقال تو فرمایا لئن کنت، البتہ اگر تو نے اکثر مختصر کیا، قصر نماز ہوتی ہے کم کرنا، مختصر کیا الخطبہ بات کو، یعنی جو بات تم نے کہی وہ بہت چھوٹی ہے. لقد عارضت، البتہ تحقیق لمبا چوڑا کیا تم نے، یعنی عرض کہتے ہیں نا چوڑائی کو، المسألہ سوال، یعنی اگرچہ لئن کنت کا یوں ترجمہ کر لیں، اگرچہ مختصر کی تم نے بات لیکن لمبا چوڑا کیا سوال. جواب کیا ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو عاتق النسمۃ، عاتق آزاد کر دو، النسمۃ جان کو، ایک جان آزاد کرو یعنی غلام آزاد کرو. وفک الرقبہ، اور گردن چھڑاؤ. نسمہ میں تو پوری جان ہے اور رقبہ میں گردن کی آزادی کے لیے یعنی تم اپنا حصہ ڈالو. والمنحۃ الوقوف، اور عطیہ دودھ دینے والی اونٹنی کا، منح کہتے ہیں عطیہ، وقوف دودھ دینے والی اونٹنی. والفیء، اور فے مال غنیمت کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر ہاتھ آتا ہے، تو مراد یہاں مالی عطیہ ہے یعنی مال کا تحفہ. علی ذی الرحم الظالم، اس رشتہ دار کو جو ظالم ہو، ظالم رشتہ دار کو مال کا تحفہ دو. فإن لم تطق، پھر اگر تمہیں طاقت نہ ہو، ذالک اس کی، یعنی ان میں سے کوئی چیز نہیں کر سکتے، نہ تم جان آزاد کر سکتے ہو، نہ کسی کی رہائی میں مدد کر سکتے ہو، نہ دودھ دینے والی اونٹنی تم تحفے میں دے سکتے ہو، نہ مال کا تحفہ دے سکتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ یعنی یہ بڑے بڑے کام ہیں اگر، تو پھر فأطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلا دو. جنت میں جانا چاہتے تو بھوکے کو کھانا کھلا دو. واسق الظمآن، پیاسے کو پانی پلا دو. وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دو. وانہی عن المنکر، برائی سے روکو. فإن لم تطق ذلک، پھر اگر یہ بھی طاقت نہ ہو، نہ کھلا سکتے ہو، نہ پلا سکتے ہو، نہ کسی کو کچھ سمجھا سکتے ہو، نہ کسی غلط کام کرنے والے کو روک سکتے ہو، فکف لسانک، تو اپنی زبان کو ہی روک لو. الا من الخیر، سوائے خیر کے. سوچئے ساری نیکیاں ایک طرف، ساری نیکیاں ایک طرف اور زبان کا روکنا ایک طرف. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو زبان روک لو. اگر کسی کو تکلیف نہیں دو گے، اگر برا نہیں کرو گے تو زبان کی اصلاح ہی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کیا سو کیا، اور کئی سال گزرنے کے بعد جب وہ بھائی ان کے سامنے آئے تو کس طرح ان کو اپنا تعارف کرایا. کسی قسم کی کوئی بات انہیں یاد نہیں کرائی، کوئی تان و تشنیع نہیں کی، کوئی انتقام نہیں لیا. بلکہ کہتے ہیں حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ وانتم جاہلون، اور تم جاہل تھے، لا علم تھے. یعنی اتنی بڑی بات اور ساری زندگی پر وہ یہی سوچ کے ان کے اندر حوصلہ اور تسلی ہوگی کہ میرے بھائی ناسمجھ تھے اس لیے انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. آج اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے تو کیا ہم اس کو یہ مارجن دیں گے کہ وہ ناسمجھ ہے، اس کو دین کا اتنا پتہ نہیں، وہ کچھ جانتا نہیں؟ حل علمتم، کیا مہذبانہ انداز ہے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تمہیں پتا تم اس وقت کہاں کھڑے، تمہیں پتا ہے تم نے کیسے کیسے کرتوت کیے، کیا کیا ظلم کیے. کچھ بھی نہیں کہا اور اس بات کو دہرایا بھی نہیں اپنی زبان سے. یاد ہے تم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، یہ بھی نہیں کہا. الفاظ کا انتخاب دیکھیے. حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کچھ یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کتنا دل گداز انداز ہے. وانتم جاہلون، خود ہی معذرت بھی پیش کر دی تاکہ محسوس نہ کرے. فکف لسانک الا من الخیر، خیر کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو، فائدے کی بات ہو تو استعمال ضرور کرو، لیکن ورنہ خاموش رہو تو بہتر ہے. ایک اور حدیث میں ہے
رحم اللہ عبدا قال فغنم او سکت فسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے لیے. قال جس نے کوئی بات کی، فغنم تو فائدہ مند بات کی، فائدہ پہنچایا غنیمت سے، او سکت یا خاموش رہا، فسلم تو سلامت رہا. بات کی تو فائدے کی اور نہیں کی چپ رہا تو ویسے ہی سلامت رہا. یعنی خاموشی سلامتی ہی سلامتی، خاموشی میں بھلائی ہی بھلائی. ایمان کے بات کرنے کا کام. عن سفیان ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی امرا فی الاسلام لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم قال یا رسول اللہ فأی شیء اتقی قال فاشار بیدہ الی لسانہ. سیدنا سفیان سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو. اس نے کہا میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا. لفظی ترجمہ دیکھیے. ان سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا کہ بے شک ایک شخص نے قالا کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اخبرنی مجھے خبر دیجیے امرن ایک کام کی فی الاسلام میں اسلام میں، یعنی کوئی کام بتا دیجیے مجھے اسلام میں، اسلام کے حوالے سے. لا اسألو نہ میں پوچھوں انہو اس کے بارے میں احدن کسی سے بعد کا آپ کے بعد، یعنی پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. دوسرے لفظوں میں کہ مجھے کوئی عمل کی بات بتا دیجیے. قال فرمایا قل آمنت باللہ کہہ دیجیے میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم پھر استقامت اختیار کرو، یعنی مومن ہی رہو، ایمان پر ہی رہو. قال یا رسول اللہ ولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فأی شیء اتقی کس چیز سے میں بچوں، یعنی کرنے کا کام تو آپ نے بتا دی یہ کرو، اب نہ کرنے کا کام مجھے بتا دیجیے. قال فاشار بیدہ الی لسانہ کہتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان کی طرف. کیسے؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچ کے رہو. ان ساری حدیثوں سے کیا بات پتہ چل رہی؟ خاموشی زیادہ بہتر ہے، یعنی بولنا اس وقت بہتر ہے جو فائدہ مند ہو، ورنہ خاموشی بہتر ہے. جی استاذہ پیچھے غصے کی بات ہوئی تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غصہ اور اکثر لوگ جب بہت اونچا بولتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں دوسروں پر تو اکثر وہ ایسے موقعوں پر کرتے ہیں جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. جی دلیل کے بغیر بات کرتے ہیں اور دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں غصے سے اور زور سے بول. بالکل. اور ان احادیث میں سے کسی حدیث کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی استاذہ سبیہ حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی زبان کو روکیں تو اسٹرین دس اٹ از دا فاؤنڈیشن آف ریلیجن. تو جتنی بھی احادیث ہم نے ابھی تک پڑھی اس کا یہی اس کا سمری ہے کہ اگر آپ اس کو ریسٹرین کرتے ہیں تو یہی تو ہمارے ریلیجن کا فاؤنڈیشن ہے، ورنہ تو کیا کرایا سب ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے گڈ آگے چلتے ہیں. لمبی خاموشی لازم ہے. ایک حدیث میں ہے علیک بحسن الخلق وطول الصمت والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو. علیکا تم پر لازم ہے، بحسن الخلق اچھا اخلاق، وطول الصمت اور لمبی خاموشی، فوالذی پس قسم ہے اس ذات کی نفسی بیدہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کی قسم، ما عملا نہیں عمل کیا، الخلائق مخلوق نے، مخلوقات نے، جمع ہے خلق کی، بمثلھا ان کے برابر، ان جیسا. کون سے دو عمل؟ حسن اخلاق اور لمبی خاموشی. یہ بہترین اعمال ہیں جو مخلوق نے کیے. قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی جو ہے میزان کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اخلاق کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے میں توحید کی، لا الہ الا اللہ سب سے وزنی ہوگا. زبان لمبی قید کی محتاج ہے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال والذی لا الہ غیرہ ما علی ظہر الارض من شیء احوج الی طول سجن من لسان. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج اور کوئی چیز نہیں ہے. کسی کو قید کب کیا جاتا ہے؟ جب اس سے کوئی خطرہ ہو، یا اس نے کوئی جرم کیا ہو، کوئی چوری کی ہو، قتل کیا ہو، کوئی الزام ہو اس پر. تو جتنے بھی قیدی ہیں دنیا میں اور لمبی لمبی قیدیں کاٹ رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ لمبی قید تو زبان کی ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جرائم زبان کرتی. بعض اوقات عملی طور پر تو کسی کو قتل نہیں کرتی، لیکن کسی پر الزام لگا کر، کسی کی عزت کو پامال کر کے اس کا جو قتل کرتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں. ان عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، قالا کہتے ہیں والذی قسم ہے اس ذات کی، لا الہ غیرہ نہیں کوئی الہ اس کے سوا، ما علی ظہر الارض نہیں زمین پر، زمین کی پشت پر، من شیء کوئی بھی چیز، احوجہ جو زیادہ محتاج ہو، الی طول سجن لمبی قید کی، من لسان زبان سے،
یاد رکھیے یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. خاموشی میں نجات ہے. انک لن تزال سالما ما سکت فاذا تکلمت کتب لک او علیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا. انک بے شک تم لن تزال ہمیشہ رہو گے، سالمن سلامت ہی رہو گے، ما سکت جب تک چپ رہو گے. پھر وہی بات کہ اگر زبان کنٹرول میں ہے تو سلامتی ہی سلامتی ہے. فاذا تکلمت پھر جب تم بات کرو گے کتب لک او علیک یا تمہارے حق میں لکھی جائے گی بات یا تمہارے خلاف لکھی جائے گی. تو اگر ہم آج کا ہی اپنا جائزہ لیں کہ جب سے صبح سے اٹھے ہیں ہم اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں ان میں سے اکثر تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوگی، لیکن جتنی بھی یاد ہیں ان کے بارے میں خود اپنا محاسبہ کریں کہ وہ حق میں لکھی گئی یا خلاف لکھی گئی، وہ کہاں لکھی گئی ہوگی. کیونکہ وہ کہیں تو لکھی جاتی ہے، ہوا میں تھوڑی اڑ جاتی. ہم جب بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس بولے، منہ سے لفظ نکلا اور ہوا سے اڑ گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. پھر وہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے، اعمال نامے اکٹھے ہو رہے ہیں، ساری زندگی کے نام اعمال اکٹھے ہو کے پھر ان کا وزن ہوگا. اور اس وقت انسان کو ہوش آئے گی کہ جو کچھ اس نے کیا اس کی اصل حقیقت کیا تھی. ابھی تو ہم اپنے آپ کو بڑی تعویلیں بھی دے سکتے ہیں نا کہ یہ وجہ تھی، یہ مقصد تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا. کتنی دفعہ ہم بول کے کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور بعض اوقات مطلب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ بات ہمارے دل میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ دوسرے کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی ہمیں سوچ کے رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. استاذہ ایک طرف تو یہ ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف جو اثرات ہیں ہمارے بولنے کے وہ ہمارے ماحول میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو میں اس کو اس طرح سے سوچ رہی تھی کہ جب وہ ماحول میں جاتے ہیں ہماری زبان کے اثرات الفاظ، تو وہی وہ اثرات ہیں جو ہم نے بولے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ ہم پر وہ آتے ہیں، اور اس طرح ماحول یا فضا کو بھی ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ صرف ہم پر ہی نہیں آ رہا ہوتا، لوگوں پر بھی جا رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کا ریئیکشن واپس ہم پر آ رہا ہوتا ہے. اور بہت دفعہ گھر میں، خصوصاً چونکہ گھر میں زیادہ وقت ہم خواتین کا گزرتا ہے، تو بہت دفعہ گھر کی فضا کو ہم خوشگوار یا ناخوشگوار یا اپنی مسکراہٹوں سے اور اپنے اچھے رویے سے بناتے ہیں یا اپنے چیخنے چلانے سے اس کو خراب کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ صرف گھر نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہو، جب بعض لوگ جہاز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس قدر باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے سیٹ آپ کی ساتھ ہے یا پیچھے ہے آگے ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سفر کس طرح کٹے گا. یعنی نان سٹاپ بولتے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات بالکل بے مقصد باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ٹانگے رکشے میں بیٹھ گئے تو وہاں لمبی چوڑی باتیں شروع کر دی، کسی بس میں بیٹھ گئے تو وہاں. پھر اسی طرح اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے چھٹی ہوئی ہے، فارغ ہوئے، السلام کریں، ایک دوسرے کا حال پوچھیں، خوش ہوں، ملاقاتیں کریں، سب کچھ کریں، لیکن پھر دھیان رکھیں کہ کتنی لمٹ ہے باتوں کی، کتنی کرنی، کتنی زیادہ. ضرورت کی بات تو کریں، لیکن اس کے بعد اتنی باتیں، اور پھر بعض اوقات ہم ایسی جگہ کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دیتے جس سے دوسروں کا ماحول پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب کل کلاس کے بعد ایک میٹنگ تھی میری، اور جس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی کے پاس، وہاں نیچے کچھ لوگ کھڑے تھے اور وہ مسلسل بول رہے تھے، اتنا اونچا اونچا بول رہے تھے کہ مجھے اندر والوں کی بات مشکل سے سمجھ آ رہی تھی. تو بالآخر روکنا پڑا، منع کرنا پڑا. تو ہم کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. ہم بازار میں کھڑے ہیں، ہم کسی تعلیمی ادارے میں کھڑے ہیں، ہم کسی بیمار کے سر پہ کسی اسپتال میں کھڑے ہیں، ہم ہیں کہاں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے. تو صرف یہ نہیں کہ کوئی غلط بات کسی کو کی تو وہ تو آپ کے خلاف لکھی جائے گی، یہ بھی تو اسی میں ہی آتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو کر کیا باتیں کر رہے ہیں اور کتنی لاؤڈلی کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو ساتھ انوالو کر کے ان کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. یہ لمبی خاموشی سے میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموش رہنے کا یا نہ بولنے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، تو کیا ایسا کوئی ہماری شریعت میں نہیں ہے؟ یہ ہماری شریعت میں نہیں، پچھلی شریعتوں میں یہ تھا. جیسے زکریا علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ 3 دن کسی سے بات نہیں کریں گے سوائے اشاروں کی. اور حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کو کیا کہا گیا؟ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے کہ آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. جی السلام علیکم. استاذہ، یہ لمبی خاموشی کی جو بات ہے تو اکثر ہم خواتین تھوڑی دیر ذرا زیادہ دیر خاموش رہنا پڑے تو بہت بیچارہ سا سمجھنے لگتی ہیں اپنے آپ کو، اور اسپیشلی پھر بچوں سے گلے کرتی ہیں کہ فلانی میرے پاس بیٹھا. اور جب بیٹھتے ہیں تو اکثر لوگ ڈسکس ہوتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لمبی خاموشی ہی جب ہوتی ہے تو آپ غور و فکر کرتے ہیں. یس، جو غور و فکر کی عادت ہے وہ لمبی خاموشی کے ساتھ، کیونکہ وہ اس فیز میں جانے میں بھی وقت لگتا ہے نا. یعنی غور و فکر یہ نہیں ہوتا کہ پھر آپ نے منہ بند کیا اگر غور و فکر شروع ہو گیا. جب آپ کافی دیر تک خاموشی اختیار کرتے ہیں تو غور و فکر کا ڈیپتھ کا پروسیس شروع ہوتا ہے.
ایک ریکویسٹ ہے سب خواتین سے کہ جب وہ سڑک پر کھڑے ہو کے بچوں کو سڑک والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے بحث مباحثہ کرتی ہیں وہ نہ کیا کریں. ایک اور آپ سے درخواست تھی کہ یہ ذرا پلیز بتا دیں کہ ظالم رشتہ دار کو کیوں دیا جائے مال, تاکہ اس کا ظلم ختم ہو جائے, دل جیتنے کے لیے. جزاک اللہ. اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ عام طور پر ہم کس کو تحفہ دیتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی, یا پھر ہم ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں, اس نے ہمیں کچھ دیا تو ہم بھی اسے دے دیں. یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو دینا جو ہمیں کبھی نہ دے, اس کو دینا جو ہمارے ساتھ ظلم کرے, وہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا, تعلقات اچھے ہو جائیں گے. جی استاذہ, کل مجھے لیسن یاد کرتے ہوئے جب میں حسائد السنتم پر پہنچی کہ کٹی کھیتیاں زبان کی, تو مجھے ایسا لگا جیسے زبان ایک تلوار ہے جو کہ لوگوں کے ایموشنز کو, لوگوں کی ایگو کو کاٹ کاٹ کے, ان کے دلوں کو چیر کے, ان کے خیالات کو کاٹ کر کے ڈھیر لگائے. تو بالکل ایک تلوار, اور جیسے لگا جیسے ارد گرد جیسے قتل و غارت ہوئی ہوئی ہے ہر طرف سے. تو یہ واقعی جو ہے دوسروں کو بالکل کاٹ کے رکھ دیتی ہے. جی استاذہ, یہ حدیث ہے نا کہ آپ پر اچھا اخلاق اور لانگ ٹرم کی جو سائلنس ہے وہ آپ پر ہے. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم لانگ ٹرم کی جب خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے اخلاق ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو کچھ اس طرح بتائیں کہ دونوں بیلنس ہو جائے پلیز. یعنی اخلاق سے مراد صرف باتیں نہیں ہیں, کیونکہ ہم اچھا اخلاق کے سمجھتے دوسرے کی خوشامد کرنا, کچھ نہ کچھ بول کے ہنسی مذاق کر کے کچھ چٹکلے سناتے رہنا, اس کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا اخلاق ہے. اچھا اخلاق جو ہے وہ اچھی عادات کا نام ہے, اور دوسرے کی خدمت, دوسرے کی خاطر, دوسرے کے ساتھ آرام سے ٹھہراؤ سے معاملہ, دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرنا, اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اعتدال ضروری ہے. کہ آپ زیادہ بات نہیں کرتی, ہمیں ٹائم نہیں دیتی, کیونکہ وہ خود بات ہونی ہے نا, اس لیے تو وہ آپ کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں, اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. نہیں تو آپ ایسی خاموشی تو اختیار نہ کریں کہ وہ آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور آپ بولے نا. جب ضرورت ہو تو ضرور بولے. یعنی لمبی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت کی جگہوں پر بھی خاموشی اختیار کی جائے. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ چابی کہاں رکھی ہے, تو آپ کہیں کہ فلاں نوکر لیاؤں میں انسی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے اکثر خاموشی کا مطلب مسکراہٹ کے بغیر چہرہ لے لیتا ہے. ہم چپ ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ بالکل بلینک, سپاٹ, ڈراؤنا قسم کا ہو جاتا ہے. تو اگر مسکرا کر کسی کو جواب دے دیا جائے اور آپ زبان بند رہے تو اس میں میرا خیال ہے وہ جو ایک نیگیٹیوٹی پھیل سکتی ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. بالکل. بچوں کے ساتھ یہ آزما کر دیکھیں کہ مسکرا کے اشاروں سے بات کر کے ان کو سکھائیں کہ کس طرح بغیر بولے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے. اساتذہ, یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں جو ترجمے میں آ رہا ہے کہ اسے اس کے گھر نے کشادگی و گنجائش دی, تو جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھر بھی ایک کوئی لیونگ چیز ہے, اور وہ جو گھر کے رہنے والے ہیں سکون اور کشادگی, بے شک وہ چھوٹا کیوں نہ ہو, کتنی ان کو یہ سہولت جو ہے وہ گھر کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کیسے مل رہی ہے. گھر میں گھر والے بھی ہوتے ہیں نا, تو گھر والے ایکسپٹ بھی کرتے ہیں. گھر کشادگی دیتا ہے یعنی وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گھر والے کک آؤٹ کر دیتے ہیں, یعنی وہ گھر بستے نہیں ہیں. جی. اور یہ جو دوسری بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا, اس وقت مجھے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ بھی ایک عمل ہو سکتا تھا کہ اسی کو کہتے کہ یہ نکالو زبان. یہ مجھے بہت خوبصورت بات ہوئی. جی, یعنی اپنے عمل سے سکھایا. ٹھیک ہے. زیادہ مجھے ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ ماما مجھے لیسن جلدی یاد نہیں ہوتا, یا یاد ہوتا ہے تو بہت جلدی بھول جاتا ہے, اسکول میں بھی کالج تک بھی. جب سے میں نے اسلام آباد سے 1 سال کا کورس کیا تو مجھے ظاہر سی بات ہے زبان کی حفاظت کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا. تو میں نے جب خاموش رہنا شروع کیا تو سادہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے اس طرح محنت نہیں کرنی پڑتی. الحمدللہ غور و فکر کا بہت ہو گیا, اور 1-2 دفعہ دیکھا, اور پہلے میں محنت کر کے مر جاتی تھی, لیکن اگلے دن جب پیپر دینے جانا یا اسسمنٹ ہوتی تو بھول جانا. تو الحمدللہ کہ اب کوئی بھی چیز کی اس طرح وہ رہتی نہیں ہے کہ مجھے اتنا کانفیڈنٹ رہتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے ہاں جو میں نے یاد کر لیا نا کہ وہ مجھے بھول نہیں سکتا, اور زیادہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں بھولتا. الحمدللہ. کل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے درد ہو رہی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اماں یہ تو روز کی بات ہے, کچھ اور کریں. میں نے اسی وقت سوچ لیا استاذہ, میں نے اللہ سے کہا کہ یہ جو میں کرنے جاتی ہوں دین اپنے لیے سیکھتی ہوں, ان پہ احسان تو نہیں ہے, میں گھر والوں پہ شاید بار بار جتاتی ہوں تو یہ اس طرح اس نے فیل کیا, اب میں نہیں کہوں گی. کل ہی استاذہ ایسا ہوا کہ میں گئی ہوں اور رات کو میرا بیٹا آیا, میں اس کے ساتھ کھانا شانا کھایا تو لیٹنے لگی, تو کہتا اماں آپ کے کندھے درد ہو رہے ہوں گے. میں کہا نہیں بیٹا نہیں ہو رہے. کہتا نہیں مجھے پتا ہو رہے ہوں گے. میں کہا نہیں اب کبھی نہیں ہوں گے. تو استاذہ آپ یقین کرے اس نے دودھ کا کپ گرم کر کے مجھے لا کے دیا کہ یہ پی کے ساتھ. یہ اچھے اخلاق کا رسپانس ہے. مجھے یہ لمبی خاموشی والی حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ہم نے یہ قرآن میں پڑھا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو مجھے اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ لمبی خاموشی جو ہے آپ موقع دیتے ہیں کہ آپ کائنات کی تسبیح میں خلل نہیں ڈالتے. آپ کی خاموشی جو ہے وہ کائنات کی تسبیح کو ڈسٹرب نہیں کرتی, اور اپنی تسبیح کا بھی موقع مل جاتا ہے. ہاں جی. اور اس چیز سے الحمدللہ جو ہے نا میوزک سے جان چھوٹ گئی کہ اگر میں اس کو چلاؤں گی یا میرے گھر میں یہ چل رہا ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کی جو تسبیح ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اس میوزک سے, یہ حرام ہے.